بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اب اس کے بعد یہاں سے لے کر آگے سورہ بقرہ کے تقریباً آخر تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز بیان کی ہے، اور وہ ہیں وہ احکامات جن کا تعلق بیع اور شرع سے اور خرید و فروخت اور اس قسم کی چیزوں سے ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں کیا کیا چیز خرچ کرنی چاہیے اور کس طرح خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان پاک ہوتا ہے۔ یہاں سے اس بات کو شروع کیا ہے اور فرمایا کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک تو مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اپنی خواہشات نفس کے مطابق خرچ نہ کر رہا ہو۔ اب اللہ کی راہ اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ جو چیز ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں خرچ کرے، اور ایک چیز کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور ایسی چیز پہ خرچ کرتا ہے جو ضرورت تو نہیں پیش آ رہی مگر اس کے اپنے جی میں آتا ہے کہ اس چیز پہ خرچ کروں۔ مثلا ایک طرف اس کے ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور وہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے، اور ایک اس کو خیال یہ آتا ہے کہ اگر یہ میں اللہ ہی کے لیے اپنے بھائی کو، بہن کو، کسی کو گفٹ دے دوں تو یہ کیسا ہے۔ تو جو چیز شریعت نے ترجیح دی ہے جب اس کو خرچ کرے گا اور اپنی خواہشات کو ختم کرے گا تو یہ ہے اللہ کی راہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضروری قرار دیا ہے پہلے اس کو ترجیح دے اور پھر گنجائش اور وسعت ہے تو پھر دوسری جگہوں پہ بھی خرچ کرے، ایک۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اس مال پر کسی غیر کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ مال پر اگر غیر کا حق ہوگا تو بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو جب مال پاک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک دانہ ہے، گندم کا، مکئی کا، کسی چیز کا دانہ ہے، اور اس نے اسے زمین میں ڈال دیا، انبتت، اور اس سے اگیں، 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 خوشے، سنبلہ کی جمع، پر سنبلہ کہتے ہیں گندم، دیکھیے آپ نے گیہوں جو ہوتا ہے اس کی ایک جو شاخ ہوتی ہے، خوشہ جو اس کا ہوتا ہے جس میں متعدد دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں گندم کے، اس گندم کے دانے کو اور اس میں وہ جو خوشہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سنبلہ، اور اس کی جمع ہے سنابل۔ تو ارشاد فرمایا کہ 7 سنابل، جیسے کہ اس ایک دانے سے پھوٹی 7 شاخیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر ایک سنبلہ میں، سنبلہ ہر ایک اس کے خوشے میں، 100 حبہ، 100 دانے پڑے۔ ایک دانہ اس نے ڈالا اور اس سے جو پودا پھوٹا تو اس جھاڑ میں، اس پودے میں 7 شاخیں لگیں اور ہر شاخ میں 100 دانے آگے آ گئے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے اس نے حاصل کر لیے، یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگاتا ہے اتنا فائدہ اسے ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو عام مثال دے دی کہ تم خرچ کرتے ہو ہم ایک کے 700 لوٹائیں گے، یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے۔ کس کے لیے اللہ چاہتا ہے؟ جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے،
یا یہ کہ جو ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں پہ واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انسان اس کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اللہ اس چیز کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے وہ چیزیں 17 چیزوں کا ذکر کیا ہے ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح النظائر میں کہ وہ کہتے ہیں ان 17 مقامات پہ نفل کام فرض سے افضل ہے. حالانکہ فرض جو ہے اس پہ تو زیادہ ثواب ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن 17 چیزیں انہوں نے ایسی ذکر کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے بنسبت فرض کی. مثلا سلام کا جواب دینا واجب ہے نا، ضروری ہے. جو آدمی سلام کرتا ہے اس کا جواب واجب ہے، ضروری ہے. لیکن سلام کا کرنا افضل ہے جو کہ سنت ہے. تو سلام کا کرنا سنت ہے اور جواب واجب ہے، تو اصولاً تو جواب دینے والے کو زیادہ نیکی ملنی چاہیے تھی، لیکن شریعت نے کہا جو سلام کرتا ہے وہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام، سلام کا آغاز کرنے والا بریء من الکبر، وہ متکبر آدمی نہیں ہوتا، وہ کبر سے غرور سے بچا ہوا ہے. تو ہے یہ سنت لیکن واجب سے افضل ہو گئی. ان 17 چیزوں میں سے ایک اور چیز انہوں نے یہ گنوائی ہے کہ ہدیہ گفٹ کسی کو کرنا ہے تو یہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض صدقے سے کبھی کبھی افضل ہو جاتی، کیونکہ فرض جو صدقہ آدمی دیتا ہے مثلا صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، اور گفٹ جو دیتا ہے تو وہ کسی انسان کا دل اس کی طرف سے پاک ہو جاتا ہے. تو مومن کے مال سے مومن کا دل زیادہ قیمتی. تو کہتے ہیں کہ صدقہ نیکی مالی طور پہ کسی کی اعانت کرنا جو واجب نہیں ہے وہ واجب سے بھی افضل قرار پاتی ہے اس وقت جب کوئی آدمی دوسرے کے دل کو صاف کرنے کے لیے دے کہ کوئی رنجش، کوئی ناراضگی یا نہ بھی ناراضگی ہو تو بھی کسی کی خوشی کے لیے کہ مومن کا خوش ہونا اور بھائیوں کے تعلقات اچھے رہنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے فرمایا یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں 700 سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں، موقع کی مناسبت سے، جگہ کی مناسبت سے، تعلق کی مناسبت سے. واللہ واسع علیم، اور لوگوں اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی گنجائش ہے اس کے ہاں، علیم اور علم والا ہے. اسے معلوم ہے کہ کیا چیز کرنی ہے، اس کا علم ہے کہ کون آدمی کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اسے اس کے مطابق جزا دے گا.